بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس کے اندر ہم عقائد کے بیان میں عقائد متعلقہ نبوت بہار شریعت حصہ اول سے پیش کر رہے ہیں، اور آج تک ہم نے 29 عقیدے پڑھ لیے ہیں، اور آج 30واں عقیدہ پیش کرنا ہے۔ عقیدہ نمبر 30، تمام انبیاء کرام اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت اور عزت والے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں خاص عزت اور وجاہت سے نوازا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے، جس طرح کہ دیابنا وہابیہ اپنی کتاب تقویت الایمان نامی، جس کو میں تقویت الایمان یا دقت الایمان کہتا ہوں، یہ مطبوعہ ہے لاہور سے، اور اس کو ترتیب دیا ہے اسماعیل دیلوی نے۔ اس کے صفحہ نمبر 25 پر لکھتا ہے، اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں چاہے انسان بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، نبی ہو، ولی ہو یا عام انسان ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں چوڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، الیاذ باللہ۔ یعنی انبیاء کرام کے سلسلہ میں اتنی کھلی بکواس کر رہا ہے، کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں چوڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، الیاذ باللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کرام کے سلسلہ میں یہ بکواس کرے گا تو یہ کلمہ کھلا کفر ہے اور کھلی گستاخی ہے۔ عقیدہ نمبر 31، نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے۔ یعنی جو بھی نبی تشریف لاتے ہیں ان کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اعلانیہ طور پر اپنا دعویٰ پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور پھر اس دعوے پر دلیل کے طور پر محالات عادیہ کو ظاہر فرما سکتے ہیں، اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی خود محالات عادیہ صادر فرماتے ہیں، محالات عادیہ کا اظہار فرماتے ہیں، اور پھر مخالفین کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں آ کر تم یہ کر دکھاؤ۔ اللہ عز و جل اس کے دعویٰ کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے، اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی جب نبی کے مقابلہ میں کوئی شخص آئے، نبی خلاف عادت کام صادر فرما سکتا ہے اور فرماتا ہے، اور جو مخالفین ہوتے ہیں، منکرین ہوتے ہیں، ان سے اس طرح کا خرق عادت ظاہر نہیں ہو سکتا، وہ عاجز رہتے ہیں۔ یہ نبی کی شان ہے۔ جب بھی کوئی نبی دعویٰ کرے گا تو اس کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اعلانیہ طور پر دعویٰ کرے گا، چھپ چھپا کے نہیں، کہے کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، کیونکہ نبی تو آتا ہی یہ اعلان کرنے کے لیے ہے، اور لوگوں کو دین اسلام، دین برحق کی جانب بلانے کے لیے آتا ہے، تو وہ چھپ چھپ کے دعویٰ نہیں کرے گا، اعلانیہ طور پر دعویٰ کرے گا، اور پھر اس دعویٰ پر دلیل کے طور پر وہ معجزات دکھا سکے گا، اور جو ان کے مقابلے میں مخالف اور منکر آئے گا وہ اس چیز سے عاجز رہے گا۔ چند معجزات کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح کہ حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، کہ ان کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو نبی مان لیں گے، آپ کو برحق مان لیں گے، لیکن ایک معجزہ دکھاؤ کہ فلانی پہاڑی سے، اس پہاڑی سے ایک اونٹنی نکلے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، تو ہم آپ کو برحق مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پکا عہد لیا، اور اس عہد کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے
نماز پڑھ کے دعا فرمائی تو اس پہاڑی سے اسی طرح کی اونٹنی ظاہر ہوئی جو 10 ماہ کی حاملہ تھی۔ کچھ لوگوں کو کلمہ نصیب ہوا لیکن کچھ لوگ پھر بھی منکر رہے، تو اس اونٹنی کا ذکر کر رہے ہیں جو حضرت صالح علیہ السلام نے معجزہ کے طور پر پہاڑی سے ظاہر فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا مبارک کو، اپنی کھونڈی مبارک کو ڈالتے تھے تو وہ سانپ ہو جاتا تھا، یہ بھی معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گربان کی جانب سے لے جا کر بغل کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے اور جب باہر نکالتے تھے تو وہ اتنا روشن ہو جاتا تھا، اس طرح روشن ہو جاتا تھا کہ سورج سے بھی زیادہ روشنی دیتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا دینا اور مادہ زاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا، یہ سارے کے سارے معجزات ہیں۔ اور ہمارے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے تو بہت ہیں، یہ سارے کے سارے معجزات ہیں۔ تو جو بھی نبی تشریف لاتا ہے وہ ایک تو کھلے عام دعوی نبوت فرماتا ہے اور پھر وہ معجزے دکھاتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 32، جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے وہ دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعویٰ کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے۔ فرماتے ہیں جو بھی جھوٹا مدعی نبوت آئے دعوتوں کو وہ کر بیٹھتا ہے لیکن کوئی بھی محال عادی ظاہر نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بھی اگر محال عادی ظاہر کر سکے تو پھر سچے اور جھوٹے میں پہچان نہیں رہے گی۔ سچا نبی وہ ہوتا ہے جو دعوی نبوت اعلانیہ طور پر کرتا ہے اور معجزات دکھا سکتا ہے، اور جو جھوٹا ہوگا وہ محالات عادیہ، یعنی وہ کام جو عادی طور پر محال ہیں یہ اس سے ظاہر نہیں ہو سکیں گے۔ جھوٹے نبی کی یہ رسوائی ہوتی ہے کہ وہ محالات عادیہ کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ جس طرح کہ پیر مہر علی شاہ سرکار نے مرزا سے کہا تھا، جب مرزا نے کہا کہ ہم لکھیں گے دیکھیں گے کون بہترین لکھتا ہے، پیر مہر علی شاہ سرکار نے فرمایا اس طرح نہیں، بلکہ قلم میں بھی رکھ دوں گا اور قلم تو نے بھی رکھ دینی ہے، اور جس کی قلم نے خود بخود لکھ دیا وہ سچا اور جس کی قلم نہیں لکھے گی وہ جھوٹا۔ مرزا مبہوت ہو گیا اور نہیں آیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں اور اس طرح کی خلاف عادی باتیں مجھ سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ فائدہ کے اندر چند ضروری باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ فائدہ، نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مومنین سے جو صادر ہو اسے معونت کہتے ہیں، اور جو بے باک فجار یا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو اہانت کہتے ہیں۔ یہ چند اصطلاحیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی اعلان نبوت سے پہلے جو خلاف عادت بات ظاہر فرمائے تو اس کو ارہاس کہیں گے۔ نبی نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس سے پہلے جو خرق عادت ان سے ظاہر ہوگا اس کو معجزہ نہیں بلکہ ارہاس کہیں گے، اور اعلان نبوت کے بعد اگر نبی سے کوئی خلاف عادت کام صادر ہوگا تو اس کو معجزہ کہیں گے۔ نبی سے اگر خلاف عادت کام اور وہ بھی اعلان نبوت کے بعد، اگر اعلان نبوت سے پہلے ہے تو اس کو ارہاس کہیں گے، اور اعلان نبوت کے بعد اگر خرق عادت کوئی فعل نبی سے صادر ہوگا تو اس کو معجزہ کہیں گے۔ غیر نبی سے جو کام صادر ہوتا ہے اس کو معجزہ نہیں کہتے۔ یہ عام لوگوں کے اندر غلط باتیں مشہور ہے کہ حضرت فاطمہ کا معجزہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معجزہ، ان کے معجزے نہیں ہیں، یہ نبی نہیں ہے، یہ غیر نبی ہے۔ غیر نبی یعنی ولیوں سے، اللہ تعالیٰ کے پاک بندوں سے جو کام خلاف عادت صادر ہوتا ہے اس کو معجزہ نہیں کہتے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معجزہ نہیں ہوگا، کرامت ہوگی۔ حضرت علی کا معجزہ نہیں، حضرت علی کی کرامت۔ حضرات حسنین کریمین کا معجزہ نہیں ہوگا، ان کی کرامت ہوگی۔ اس طرح ولیوں سے جو خلاف عادت کام صادر ہوگا وہ معجزہ نہیں ہے، وہ کرامت ہے۔ اور عام مومنین سے جو فاسق نہ ہوں، عام بندے ہوں، یعنی ولی بھی نہ ہوں اور فاسق بھی نہ ہوں،
ایسے مومنوں سے جو کام خرق عادت کے طور پر ظاہر ہوگا اسے معونت کہیں گے، اور جو فاسق فاجر کمینے لوگ ہیں ان سے اگر کوئی کام ان کی مرضی کے موافق صادر ہو، یعنی جس طرح وہ چاہ رہے ہیں اسی طرح صادر ہو، تو اس کو استدراج کہیں گے۔ یعنی اگر وہ چاہتے ہیں عصا سوٹی زمین پر ڈالیں اور وہ سانپ بن جائے، اسی طرح چاہتے ہیں اور وہ اسی طرح ہو جاتا ہے، تو اس کو استدراج کہیں گے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ پتھر سے پانی نکلے، جس طرح وہ چاہتے ہیں اسی طرح ہو، تو یہ استدراج ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ خشک درخت سے یہ فوراً سبز ہو جائے اور پھل نمودار ہو، اسی طرح وہ جس طرح چاہیں ہو جائے، تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اور اگر ان کی مرضی کے مخالف صادر ہو، یعنی وہ چاہیں اور ہو، اور جس طرح کہ وہ چاہیں کہ کمزور آنکھوں والے جس کو کم دکھتا ہے ایسے بندے کی آنکھ پر ہاتھ پھیریں، اور وہ چاہیں کہ اس کی بینائی کے اندر اضافہ ہو، بینائی کے اندر اضافہ ہونے کے بجائے جتنی نظر تھی وہ بھی چلی جائے، یعنی ان کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، تو اس کو اہانت کہیں گے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ سبز درخت ہے، اس کو پھونک ماریں اور اس پر پھل نمودار ہوں، اور جب پھونک ماریں تو پھل نمودار ہونے کے بجائے جو اس کے سبز پتر تھے وہ بھی خشک ہو جائیں، تو اس کو اہانت کہیں گے۔ یعنی فاسق و فاجروں سے جو ان کی مرضی کے موافق خرق عادت فعل صادر ہوگا اس کو استدراج کہیں گے، اور ان کی مرضی کے مخالف اگر ہوگا تو اس کو اہانت کہیں گے۔ یہ خاص بات ذہن میں رکھنے والی ہے، نبی سے جو کام اعلان نبوت سے پہلے خرق عادت کے طور پر یعنی خلاف عقل کام جو ان سے صادر ہوگا اس کو ارحاس کہیں گے، اور اعلان نبوت کے بعد اگر صادر ہوگا تو اس کو معجزہ کہیں گے، اور اگر ولیوں سے صادر ہوگا تو اس کو کرامت کہیں گے، معجزہ نہیں کہیں گے۔ ائمہ اہل بیت کے معجزات نہیں ہیں، ان کی کرامتیں ہیں۔ صحابہ کرام کے معجزے نہیں ہیں، صحابہ کرام کی کرامتیں ہیں۔ یہ خاص بات ذہن میں رکھنے والی ہے۔ اور دوسری بات، عام طور پر لوگ فاسق بدکار اور اس طرح کے کمینے افراد کو منوانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں جی فلاں بندے کی کرامت یہ ہے، فلاں بندے کی کرامت یہ ہے۔ بھائی ہر کسی کی کرامت نہیں ہوتی، فاسقوں سے بھی خلاف عادت افعال صادر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی کرامت نہیں ہے۔ یہ بندے مومنین کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ استدراج کے طور پر ان سے اس طرح کی خلاف عادت چیزیں ظاہر کرتا ہے، تاکہ دیکھا جائے کون ہے جو ایمان کو سلامت رکھتا ہے اور کون ہے جو ان سازشوں کے اندر آ کر گرفتار ہو جاتا ہے۔ دجال جب آئے گا تو وہ بارش برسائے گا، درختوں سے پھل دے گا، 1 منٹ کے اندر فوراً درخت پیدا ہوگا، پھل دینے لگ جائے گا۔ اب جو مومنین ہوں گے وہ اس کے ان چکروں کے اندر آ کر اس کو خدا نہیں مانیں گے اور اپنا ایمان سلامت رکھیں گے، اور کچھ بھولے بھالے ہوں گے اور کچھ دل کے کالے ہوں گے جو اس کو خدا مان بیٹھیں گے۔ تو کرامتیں نہیں دیکھی جاتی، پہلے ایمان دیکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی مسٹر جناب کی یہ کرامتیں ہیں۔ بھائی کرامت بعد میں ہوتی ہے، کرامت وہ فعل ہوتا ہے جو ولی سے خرق عادت کے طور پر صادر ہو، اور ولی کون ہوتا ہے؟ جو پہلے مومن ہو۔ ہم ان کو مومن نہیں مانتے، تم ولی منوا کر کرامت دکھانا چاہتے ہو۔ پہلے ان کا ولی ہونا ثابت کرو، ولی ہونے کے لیے پہلے ایمان ثابت کرو۔ جب ایمان ہی مفقود ہے تو ولایت کہاں سے آ گئی؟ اور جب ولایت نہیں ہے تو کرامت کہاں سے آ گئی؟ ایسے افعال جو ان سے صادر ہوتے ہیں جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، جن کے پاس ولایت نہیں ہے، تو ایسے بندوں سے، ایسے افراد سے جو کام صادر ہوں گے ان کو کرامت کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ عقیدہ نمبر 33، انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سارے کے سارے اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا کے اندر زندہ تھے، اپنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی ہے، پھر
بدستور زندہ ہو گئے ہیں۔ جس طرح کہ امام اہل سنت سرکار فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، یعنی انبیاء کو بھی موت آئے گی، لیکن اتنی کہ فقط آنی ہے۔ فرماتے ہیں اتنی کہ فقط ایک آن کے لیے، دوسرا آن گھڑی اور ساتھ کے معنی میں، فرماتے ہیں مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، اس آن کے بعد، اس گھڑی کے بعد مثل سابق وہی جسمانی ہے، یعنی انبیاء کو موت آتی ہے وعدہ الہیہ کے طور پر، پھر ان کو اللہ تعالیٰ اسی طرح کی زندگی عطا فرما دیتا ہے جس طرح دنیا کے اندر تھی، بلکہ اس سے بھی ان کی حیات کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، ابن ماجہ کی روایت ہے اور دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو دردہ روایت فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ بھی ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں، لہذا سارے کے سارے نبی زندہ ہیں۔ فرماتے ہیں ان کی حیات حیات شہداء سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے سلسلہ میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور سورہ آل عمران چوتھے پارے کے اندر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ پہلے تو فرمایا ان کو مردہ کہنا نہیں ہے، آگے فرمایا ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بل احیاء وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون اور اپنے رب کے ہاں سے رزق بھی پاتے ہیں۔ یہ شہیدوں کے سلسلہ میں فرمایا، تو فرماتے ہیں انبیاء کی جو حیات ہے یہ شہداء سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ شہیدوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا لیکن وہ زندہ ہونے کے باوجود ان کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے، ان کی بیویاں ان کی شہادت کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہیں لیکن نبی کی بیویاں آگے نکاح نہیں کر سکتی، نبیوں کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں نبیوں کی زندگی شہداء کی زندگی سے بہت اعلیٰ ہے، فلہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں، یعنی انبیاء کی بیویاں آگے نکاح نہیں کر سکتی اور اسی طرح ان کا ترکہ تقسیم نہیں ہوگا۔ یہاں تک جو عقائد بیان ہوئے ان میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام شریک ہیں، یعنی جتنے بھی پیچھے ہم نے عقائد بیان کیے ہیں نبوت کے سلسلہ میں یہ سارے کے سارے عمومی طور پر انبیاء کرام کے سلسلہ میں تھے۔ اب بعض وہ امور جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں ہیں بیان کیے جاتے ہیں، یعنی اس کے بعد جتنے بھی عقیدہ نمبر 34 سے لے کر یہ آگے تک جتنے بھی عقائد ہیں یہ سارے کے سارے خاص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہیں۔